سورہ فرقان آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو خدا رحمان کے لیے، تو کہتے ہیں وہ کیا ہے، رحمان کیا ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم سجدہ کریں گے ہر اس کو جس کا آپ حکم کریں، جس کا آپ کہیں؟ اور پھر یوں ان کی نفرت میں اضافہ ہوا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور وہاں پہ سورج کو رکھا اور چاند کو رکھا، تو چاند تو روشن ہے اور سورج جو ہے اس کو سراج کہا کہ اس کی اپنی روشنی ہے، اور چاند جو ہے اس نے روشنی لی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، اور یہ وہی ذات ہے اللہ کی کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اور اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں یا دھیانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر ادا کرنا چاہیں، بہت کچھ ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور خدا رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کا واسطہ پڑ جائے جاہلوں سے کہ وہ زمین میں عاجزانہ اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو وہ انہیں سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتیں اپنے رب کے حضور گزارتے ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے ہر وقت جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں اس سے بچا کے رکھ۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس جہنم کا عذاب ایک چپٹ کر رہ جانے والی چیز ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور اس جہنم میں قیام عارضی ہو یا مستقل ہو، دونوں ہی بہت برے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنا مال خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو نہ تو اس میں اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں، اس کے درمیان وہ اپنے لیے راستہ منتخب کرتے ہیں۔ یہاں پہ ابتدا میں جو کہ سجدے کی آیت ہے، اس میں کہا کہ جب کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے مکی صورت ہے اور اس میں جو قریش کے متمردین ہیں، جو ان کے سردار ہیں، جو کفر پہ اڑے ہوئے، نہ صرف اڑے ہوئے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی اور قرآن پاک کی بہت زیادہ مخالفت کر رہے تھے،
اصل میں ہیں وہ لوگ جو رحمان کے نام سے واقف ہیں، وہ اللہ سے بھی واقف ہے۔ جب بھی کوئی معاہدہ کوئی لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا تو لکھتا تھا بسمک اللہم، اور لوگوں کے نام ہوتے تھے عبداللہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام زمانہ جاہلیت میں انہوں نے عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ، مطلب اللہ سے تعارف تھا۔ اسی طرح ہمیں ایک صحابی جو زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے، جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، وہ رحمان کو جانتے تھے تو بچے کا نام عبد الرحمن رکھا۔ اور یہ ایک تو نہیں، یہ ساری مثالیں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ اس کی خاص وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدا میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن حکیم کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی سکھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے سکھانے والا کوئی پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ قریش میں تو ایسا آدمی تھا کوئی نہیں، ان کو تو سب لوگ امیین کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے۔ لیدہ کے قریب میں صرف یہودی رہ جاتے ہیں۔ یہود کے ہاں یہ چیز تھی کہ ان کی کتابوں میں، ان کی باتوں میں رحمان آتا تھا، اور یہ چونکہ اس کو آنا بھی چاہیے، جیسے آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں بھی سب سے زیادہ اسماء صفات میں سے یہ استعمال ہوا، اور یہ سب سے بڑا اللہ کی صفات میں سے سب سے بڑا نام ہے۔ اس کا تذکرہ تو وہ جو سورہ رحمان کے شروع میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اب اس میں وہ 4 چیزیں بیان ہوئیں جو سب سے بلند ہے۔ یعنی پہلے تو کہا کہ الرحمن، کہ رحمان کون ہے؟ کہا وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اب قرآن سے بڑی نعمت کوئی دنیا میں آئی نہیں ہے، اس کو رحمان کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ خلق الانسان، یعنی جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی اس میں سب سے بزرگ اور اشرف صاحب شرف المجد انسان کو رکھا۔ یہ الگ بات ہے اس نے اپنے آپ کو خود گرایا، یہاں پہ اس کا تذکرہ ہوا، یعنی سب سے زبردست مخلوق جو اس نے پیدا کی ارادے کے ساتھ، کہ جس کے اندر ارادہ ہے اور اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قوت ہے، اس ارادے کو واضح کرنے کے لیے اس کے پاس نطق ہے، بات کرنے کی صلاحیت ہے، وہ اپنے معافی ضمیر کو اپنی زبان پہ لا سکتا ہے، جبکہ دوسرے کوئی ایسے نہیں ہے۔ تو جن 4 ان باتوں کا تذکرہ ہے جو سب سے چوٹی کی ہے، ان میں سب سے پہلے الرحمن ہے۔ اور سورہ مریم میں آپ دیکھیں کتنی کثرت سے یہ نام استعمال ہوا۔ تو اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو تقاریر ہیں، ان کے جو بیانات ہیں علماء کے، اس میں بھی یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اہل کتاب یعنی وہ یہودی ان کو سکھاتے ہیں اور یہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وحی آ گئی ہے میرے پاس۔ اس بات سے انہیں، یعنی یہودیوں سے اور یہودیوں کی جو بنی اسرائیل کی جو علماء تھے جو رحمان کہتے تھے، ان کے اس نام سے، اللہ کے اس نام سے بھی ان کو ایک چڑ پیدا ہو گئی۔ جانتے ہیں اپنی اس چڑ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں عمر رحمان، یہ کیا ہے؟ رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، جس کا ہم کہیں گے ہم اس کو سجدہ کر دیں گے۔ آپ جس کا کہیں، تأمرنا، آپ جس کا حکم دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اسی کو ہم سجدہ کر دیں گے؟ نہیں، ہم تو سجدہ اپنی مرضی کے خداؤں کو کریں گے۔ تو ان کی مرضی کے خدا کون سے ہیں؟ وہی لات و منات و عزا و حبل اور دوسرے تیسرے جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کہ ہم تو تمہارے کہنے پہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے، بے شک وہ رحمان ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے مرضی کے خداؤں کو سجدہ کریں گے۔ اور یہ ہے وہ چیز اس خدا رحمان کے اس نام سے، رحمان کے نام سے جو چڑ ہے، اس کی وجہ سے کہا کہ وزادہم نفورا، ان کی نفرت میں، ان کے یعنی اس اللہ کی نعمت سے بھاگنے میں اضافہ ہوا۔ یہ سجدے کی آیت ہے، تو پھر دعا کے بعد ہم ایک سجدہ بھی کر لیں گے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی استعمال ہوا۔
وہاں پہ سجدے کی آیت کے بعد آیا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ وہاں پہ کہا اللہ نے کہ آپ انہیں بتائیں کہ تم اللہ کے نام کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایک ہی بات ہے۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا، اسماء الحسنیٰ سارے اس کے ہیں، صفات ساری اس کی اپنی۔ تو وہاں پہ یہ سجدے کی آیت کے بعد آیا اور یہی مضمون یہاں پہ آیا سجدے کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی صفت رحمان، اس کا تعلق اللہ کے قرب سے ہے، یعنی اس نام سے اس کو یاد کریں تو آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ یہ سجدہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جیسے سورہ فلق میں کہا، سورہ علق میں کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سجدے میں اللہ کے قرب کی بات جو ہے وہ کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اب یہ بیچ میں 3-4 آیات جو ہیں یہ التفات کی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے ایک خاص مضمون چل رہا تھا اور وہ تھا آفاق میں جو اللہ نے اپنے توحید کے علامات بکھیر رکھے ہیں، جو نشانیاں بکھیر رکھی ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ بیچ میں وہ التفات کی آیات آئیں، وہ مضمون ختم ہوا تو واپس اس چیز پہ آ گئے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بروج برج کی جمع ہے۔ برج اصل زبان میں، اصل جو لغت عربی اس میں دیدبان کو کہتے ہیں۔ شاید یہ اردو کا لفظ آپ کے لیے عجیب ہو، تو جیسے کراچی میں ایک لائٹ ہاؤس ہوتا تھا، وہ کسی بلندی پہ زوردار روشنی رکھتے ہیں تو باہر سے آنے والے جو جہاز ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ پورٹ جو ہے، بندرگاہ جو ہے وہ اس طرف ہے، وہ دیدبان ہے۔ وہاں سے وہ جہازوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کا جہاز آ رہا ہے، کون سا جہاز آ رہا ہے، اور جہاز والے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتے تھے پہلے زمانوں میں۔ آج تو پہ اور چیزیں بہت سی آ گئی ہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اس دیدبان کو کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ اپنے معنوں میں اس نے وسعت اختیار کی اور یہ ہر اس چیک پوائنٹ کے لیے استعمال ہونے لگا جہاں سے کسی دشمن کے اوپر نگاہ رکھی جا سکے۔ یعنی اونچی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ٹیکسلا جائیں تو راستے میں وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں جہاں سے وہ دیکھتے تھے، پہرے دار دیکھتے تھے کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، تو پھر ان کو بھی برج کہنے لگے۔ آج کل تو وہ برج خلیفہ یعنی اونچی ہر چیز کو برج کہنے لگے۔ تو وہ جو آسمانوں میں، اس نے کہا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے، اور یہ مضمون سورہ حجر میں بھی آیا تھا۔ وہاں پہ میں نے اس کی کسی درجہ میں وضاحت کی تھی کہ جو اللہ کا جو ارادہ ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، اس کے لیے اللہ کے جو آلات جاریہ ہیں جنہوں نے اس حکم کو نافذ کرنا ہے، اس وحی کو لے آنا ہے، اس القاء کو لے آنا ہے لوگوں تک، تو اس کو نافذ کرنے کے لیے ملائکہ ہے۔ اس لیے ملائکہ کے پاس وہ انفارمیشن، وہ بات، وہ معلومات یعنی نافذ ہونے سے پہلے پہنچتے ہیں۔ اب جو شیاطین ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ سن گن لے لیں اوپر کی، تاکہ اپنے موکلوں کو جا کے بتا سکیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ ان کو اس معاملے کے قریب نہ آنے دینے کے لیے اللہ نے یہ برج بنائے، اور ان برجوں پہ جیسے سورہ صافات میں یہ بات آئے گی، وہ میزائل اور وہ راکٹ نصب ہیں کہ جو ان شیاطین، آنے والے شیاطین کا تعاقب کرتے ہیں اور ان کو اوپر نہیں آنے دیتے۔ اور وہاں سورہ صافات میں یہ بات واضح ہے کہ یہ ان کو کچھ بھی نہیں سننے دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کل کی باتوں کا آج پتہ چل جاتا ہے، وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کل کا کسی کو نہیں پتہ، تو ان کو بھی پتہ کچھ نہیں ہے، اپنے اندازے ہی کر رہتے ہیں، اور یوں لوگوں پہ روب جما کے ان کے جیبوں کے اوپر اصل ان کی نظر ہوتی ہے۔
خلفۃ لمن اراد، یہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یعنی رات اور دن کا ایک دوسرے کے تعاقب میں آنا، آگے پیچھے آنا، اس کے اندر جو ایک نظام ہے، جو نظم ہے اس کے اندر، اب وہ نظم انسان کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا اور ہمارے سامنے روزانہ دن اور رات آئے اس لیے کہ ہم غور و فکر کر کے اس منزل کی طرف پہنچیں جو اصل، یعنی عقل کا جو اصل کام ہے کرنے کا، اس کو استعمال کریں۔ یہاں پہ دو چیزیں استعمال ہوئیں، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، یعنی یا تو بندے کے اندر تذکر کی، نصیحت حاصل کرنے کی یا دہانی حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، یہ دماغ کا کام ہے، یہ عقل کا کام ہے، عقل اس کی رہنمائی کرے گی اس طرف، اور پھر وہ غور و فکر کر کے، اور جو شکور ہے، شکر ہے، وہ ایک جذبہ ہے دل کے اندر، تو یا وہ چیز استعمال ہوگی یا یہ چیز استعمال ہوگی، یعنی اس کے اندر جذبہ شکر پیدا ہو کہ یہ تو میرے لیے دونوں چیزیں کام کر رہی ہیں، رات بھی میرے لیے ہے، دن بھی میرے لیے ہے، میرا اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے میرے لیے دن بنایا کہ میں اپنا کچھ کام کر سکتا ہوں، میرے لیے رات بنائی کہ میں آرام کرتا ہوں۔ یا تو اس کے اندر یہ شکر کا جذبہ ہوگا جو اس کی رہنمائی کرے گا اس صراط مستقیم کی طرف، یا یہ اپنی عقل سے کام لے گا اور تذکر حاصل کر کے اس صراط مستقیم کی طرف جائے گا۔ یہ دونوں راستے ہیں، کہ یذکر او اراد شکورا۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ مضمون جو ہے یہ ختم ہو گیا، آگے ایک نیا مضمون شروع ہو گیا۔ وہ مضمون کیا ہے؟ شروع ہوتا ہے عباد الرحمن، عباد عبد کی جمع ہے کہ جو خدائے رحمان کے بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ قرآن حکیم نے پہلے تو وہ طریقہ بتایا کہ کسی بندے کو خدائے رحمان کا بندہ بنانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ جب ہم سورہ مومنون کی بالکل ابتدا میں 18ویں پارے کی ابتدا میں شروع کی آیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس شخصیت کی تعمیر کی جاتی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ مومنین وہ فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آگے زکوٰۃ کی بات ہے، آگے لغو سے پرہیز کرنے کی بات ہے، یہ وہ باتیں ہیں سکھائی گئی کہ جن کے ذریعے سے اس کی شخصیت کی تعمیر ہوگی اور وہ ایک مومن کامل بن کے ابھرے گا۔ جب وہ مومن کامل بنے گا، عبد الرحمن بن جائے گا، اللہ کا بندہ بن جائے گا، تو پھر یہ کیسے ظاہر ہوگا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ یہاں پہ ان چیزوں کا تذکرہ ہے، اور یہ صورت کے آخر تک چلا گیا۔ بیچ میں کچھ اور بھی ضمنی طور پہ مضمون آئے، اس کا تذکرہ آئے گا مختصر سا، اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے اس کو ختم کرنے کی۔ تو یہاں پہ مومن کامل کی جو شخصیت ہے، اس شخصیت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم سمجھیں کہ اگر یہ چیز ہمارے میں نہیں ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ پیدا کرنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلی صفت جس کا تذکرہ ہوا وہ ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ہون کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو۔ عاجزی اور انکساری میں، تواضع میں، یہ چیز اس کے اندر خود بخود مضمر ہے کہ وہ بناوٹ نہیں کر رہا، یعنی دل کے اندر تو ایک زبردست قسم کی اکڑ ہے، اپنی دولت کے زوم میں، اپنے اقتدار کے زوم میں، اپنے جتھے کے زوم میں، ووٹ بینک کے زوم میں، کسی چکر میں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے ایک ظاہری عاجزی کا اس نے روپ اختیار کر لیا۔ نہیں، یہ عاجزی نہیں۔ انکساری اور عاجزی جہاں پہ جس کا تذکرہ ہے ہون سے، یہ وہ ہے کہ جس کا دل بھی عاجز ہو گیا اور جس کا ظاہر بھی عاجز نظر آئے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، یعنی یہ عاجزی اس کی ہر وقت کی نہیں ہے، اس کے اندر ایک غیرت ایمانی بھی ہوتی ہے کہ یہی بہت عاجز سا بندہ
جب اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی غیرت ایمانی کے بالکل مخالف ہے، وہ منکرات میں سے کچھ ہو رہا ہے، تو آنے واحد میں اس کی عاجزی ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس کے سامنے ایک بالکل دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ میں نہیں کرنے دوں گا۔ یہاں اس لفظی ہون کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کہا کہ وہ عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں زمین میں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وہ ہر گلی محلے میں، ہر مسجد و حضرے میں، ہر جگہ پہ بحث مباحثے کا تماشا نہیں لگاتے، یعنی بے شک ان کو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، یہاں پہ پولرائزیشن اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن وہ بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ ان لوگوں کو دلیل سے قائل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ قرآن حکیم دلیل سے بات کرتا ہے، تو پھر ہمیں کیوں کہا گیا کہ بھئی ان کو آپ دلیل سے قائل نہیں کر سکتے، آپ سلام کر کے رخصت ہو جائیں؟ اس لیے کہ لوگوں کا پتہ ہوتا ہے۔ یعنی سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے جو 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، جسے انگریز مورخین غدر کہتے ہیں، بغاوت، تو اس کے اسباب کی اوپر روشنی ڈالی۔ تو اس کتاب کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ دلائل دیے گئے اس بات کے اوپر کہ اس میں صرف ان لوگوں کا ہی قصور نہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے انگریزوں کے خلاف، نے کہا انگریزوں کا بھی قصور ہے، اور وہ بڑے مسکت قسم کے دلائل ہیں اگر آپ کبھی موقع ملے اس کتاب کو پڑھنے کا۔ لیکن کیا ہوا، اس وقت آبادیاں بھی تھوڑی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو قتل کیا، ہزاروں کی تعداد میں۔ اس کی دلیلیں کام نہیں آئیں، دلیل ہر جگہ کام نہیں آتی، یعنی اس کو وہ جو پورے ہندوستان کا، سب کانٹیننٹ کا جو بادشاہ تھا، اس کو انڈیمان میں جا کے ایک انگریز کی کوٹھی تھی، اس کے گراج میں رکھا، اس نے زندگی کے آخری ایام وہاں پہ گزارے، اور وہ بیمار بھی تھا۔ تو اس بر صغیر کے بادشاہ نے یہ کہا کہ ان کو کہو کہ یہ روشن دان کھول دیں، تو روشن دان اس انگریز نے نہیں کھولنے دیا۔ وہ بہادر شاہ ظفر کی غزلیں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ 2 گز زمین بھی نہیں ملی جس کو کوئے یار میں دفن ہونے کے لیے، کچھ اس طرح کی وہ ایک غزل ہے لمبی چوڑی۔ ہاں، تو وہ دلیلیں، یعنی وہ سر سید احمد خان کی جو بہت ہی مسکت قسم کی دلیلیں تھیں، وہ ان کو قائم نہیں کر سکے، انہوں نے اپنا کام کیا۔ یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں بڑے بڑے جاگیردار، یہ جاگیردار نشاندہی کرتے تھے، اور اگلی صبح آپ کو وہ لوگ جن کے بارے میں نشاندہی کی وہ مقتول نظر آتے تھے، وہ قتل ہو چکے ہوتے تھے رات کو، ٹیڑھی آنکھ سے جس نے دیکھا اس کو گولی مار دی گئی، دلیل قائم نہیں کر سکی۔ یہاں پہ اس قسم کی بحث مباحثے کا تذکرہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ الجھنا چاہے، مخاطبہ جو ہے وہ تو خطاب سے ہے، لیکن جب وہ مخاطبہ ہو، یعنی یہ تو بہت دفعہ یہ بات آتی رہتی ہے کہ جیسے مقاتلہ ہے تو یہ 2 قوتوں کے درمیان ہے، مباحثہ ہے یہ 2 قوتوں کے درمیان ہے، تو یہ مفاعلہ کا جو باب ہے اس میں 2 قوتیں آپس میں برسر پیکار ہیں۔ مخاطبہ ہے تو وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، لیکن وہ برسر پیکار ہیں، ان کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ پھر یہ جو سلامہ ہے یہ اصل میں بہترین طریقے پہ، ایک حسین طریقے پہ رخصت ہونے کا نام ہے،
یعنی جیسے عام آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ انہوں نے کہا نکل جائے یہاں سے، تو اس نے کہا سلام. سورہ مریم میں یہ بات آتی ہے. تو یہاں پہ یہ بھی یعنی رخصتی کا اچھے طریقے پہ رخصت ہونے کا سلام ہے، اور اچھے طریقے پہ اس لیے چاہیے کہ کل کو جب یہ اس کا دل کچھ پسیج جائے گا تو میں اس قابل ہوں کہ اس سے بات کر سکوں، دلیل دے سکوں. جب یہ مجھے کچھ نرم نظر آئے گا، اس کے دل کے اندر کچھ اثر ہو چکا ہوگا تو میں بات کر سکوں. ایسے نہیں کہ ابھی الجھ جاؤں، جھگڑا کر لیں، پھر تو بات ہی نہیں ہے. جب ٹاکنگ ٹرن پہ نہیں ہے تو پھر کیا بات کریں گے. یہ اس لیے ہے قالوا السلام. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ تو ان کی جلوت کی زندگی تھی. جلوت کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے اندر عاجزی سے چلتے ہیں، کوئی الجھنا چاہے تو وہ اس سے نہیں الجھتے. اب یہ ان کی خلوت کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں، رات ہوتی ہے. یبیتون بات ہے، یبیتو جو ہے یہ رات گزارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ ایک مشہور حدیث بھی ہے صوم وصال کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بعض صحابہ جو ہیں یہ صوم وصال رکھتے ہیں. صوم وصال یہ ہے کہ آج روزہ ہے، افطار نہیں کیا، کل کا روزہ بھی ہے، افطار نہیں کیا، یہ وصال ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ایسے نہیں کرو، صوم وصال مت رکھو. انہوں نے کہا آپ خود تو رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ ابھی تو عند ربی یبیتون، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس. یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے. تو ابھی تو سے بات چلی، رات گزارنے کو کہتے ہیں. کہا وہ راتیں کیسی گزارتے ہیں؟ اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام. اور سجدہ اور قیام کس چیز کی تعبیر ہے؟ نماز کی. یہ فرض نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے. یہ راتوں کو بیدار ہو کے جو لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی قیام میں ہیں اور سجدے میں ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور پھر وہ وقت ہے مقبولیت کا، وہ وقت ہے کہ جب آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اپنی مختصر رکعتوں سے، جو دن کے وقت جلوت میں بہت کچھ کرنے سے حاصل نہیں کر سکتا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ نتیجہ ہے ان کا، یعنی راتیں اس طرح گزارنے کا، اپنی خلوت اس طرح گزارنے کا یہ نتیجہ بیان ہوا آگے کہ وہ تو خود بخود جب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جب وہ اندھیرے اندر سے چھٹتے ہیں، روشنی آتی ہے تو خود بخود ان سے نکلتا ہے. یہ بات خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ ہر برے عمل کی سزا ملے گی. اور چونکہ کسی کی بھی زندگی برے اعمال سے پاک اور صاف نہیں ہے سوائے انبیاء اور رسولوں کے، معصوم عن الخطا کوئی نہیں، اس لیے وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. ان دونوں آیتوں کا یہ اصل میں ایک ہی ہے کہ یہ کرتے ہیں، یہ نتیجہ نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں یا رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا کر رکھ، اس لیے کہ ان عذابها کان غراما. غرامہ تو اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو چپک کے رہ جائے، آپ اس کو علیحدہ کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتی، آسانی سے نہیں ہوتی. وہ ایک خاص قسم کا وہ کانٹا بھی ہوتا ہے گول سا، تو وہ جو ہے نا اس کو بھی اتارنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگرچہ نام اس کا ہمارے لوگوں نے لہندہ رکھا ہے، تو لہندہ شہندہ وہ کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ جو چپک کے رہ جاتی ہے، یعنی وہ پھر چپک کے رہ جانے والی چیز وہ لازمی پھر وہ اس کا موازن کرنا پڑتا ہے استقبال. جدید عربی میں یہی لفظ جو ہے یہ جرمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کوئی آفینس کرے ٹریفک میں تو پھر وہ غرامہ جو ہے، غرامہ اس کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما. کہا کہ یہ جو جہنم ہے جس سے وہ پناہ مانگتے ہیں،
وہ کیسے؟ وہ بہت بری جگہ ہے مستقر اور مقامہ کے لحاظ سے۔ مستقر اور مقامہ میں آسان سے الفاظ ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے مفسرین نے کسی نے مستقر کو عارضی، کسی نے مقام کو عارضی رکھا، یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ پھر غور کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مستقر عارضی ہونا چاہیے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو کہا دنیا کے بارے میں اللہ نے کہ جاؤ یہ تمہارے لیے مستقر ہے۔ اب وہ تو قیام کی چیز نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اپنا وقت برابر کر کے جاتا ہے آتے آگے، تو مستقر عارضی ہوا۔ اور مقام جہاں پہ پکی رہائش ہوتی ہے، جیسے ہمارے شناختی کارڈوں کے اوپر بھی ہوتا ہے مستقل پتہ، عارضی پتہ، تو یہ مستقر اور مقام ہے کہ دونوں لحاظ سے آپ کو، یعنی کسی کو بھی عارضی طور پہ وہاں پہ ٹھہرایا جائے دوزخ میں، یا مستقل اس کو وہاں پہ سکونت دے دی جائے، دونوں لحاظ سے بہت برا ہے، ساعت بہت برا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے، ان کے پاس کچھ مال ہے اس کو خرچ کرنا ہے، تو وہ اس طرح خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اسلام ہے ہی اصل میں اعتدال کا نام، تو وہ ان دونوں کے درمیان میں رخ اختیار کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسراف کرے گا تو معاشرے میں ہر ایک جو ہے وہ یہ کہے گا اس کے کپڑے بڑے قیمتی ہیں، اس کی گاڑی بڑی قیمتی ہے، اس کا مکان بہت بڑا ہے، اس کا یہ، نتیجے کے طور پہ اس کے اندر اکڑ آ جائے گی، جو کہ سب سے بری بات ہے۔ دوسرا یہ کہ سب کچھ اگر اپنے اوپر لگائے گا پھر اس میں تو وہ بھی آ جائے گا کہ جو غربا کا مال ہے اس کے پاس، تو اس کا تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک تو یہ تصور دیتا ہے کہ وہ آتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ تمہارے جو قرابت دار ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں دوسرے تیسرے، ان کا جو حق ہے ان کو ادا کرو۔ اب اس کے مال میں تو ان کا حق ہے، نہیں ادا کیا تو اس نے تو دوسروں کا حق غصب کیا۔ اس کے پاس تو ایک امانت رکھی تھی اللہ نے کہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، اس نے وہ غصب کیا۔ تو یہ اسراف ہے کہ جو اس کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے سب کچھ اپنے اوپر خرچ کرنے کا کہتا ہے، یہ اسراف ہے۔ اور زیادہ کنجوسی وہ تو ہے ہی بڑی غلط بات کہ بھائی اللہ نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس نے اپنی عادت بڑی خراب بنائی ہوئی ہے۔ کس لیے کہ کوئی آتا ہے سوال کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی میرے تو اپنا بہت برا ہے۔ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، وہ چھپاتے پھرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا۔ آگے بہت خراب بات ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے ہم نے بہت رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیوں چھپا رہے ہیں؟ تو دونوں کے درمیان میں اعتدال جو ہے، میان روی جو ہے، یہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، پھر آگے دیکھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد